چھوٹے جتنے بچے ہیں اگر پاسبل ہو تو ان کو ذرا باہر کر دیں، کیونکہ جب بھی اس قسم کی کوئی علمی محفل ہو چھوٹے بچوں کو اس میں کوئی کام نہیں ہوتا. یہ بچے شور کر سنتے تو ہے نہیں بیچارے، ان کو شعور نہیں ہوتا، تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور اس سے مسجد کا ادب بھی پامال ہوتا ہے اور مقرر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، حاضرین بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. ویسے ایک میں آپ کو اصول بیان کر دیتا ہوں بچوں کے سلسلے میں، کیونکہ امام صاحب بیان کریں یا کمیٹی تو پھر ہماری ایگو ہرٹ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب نے منع کیسے کیا ہمارے بچوں کو. ہم تو آ کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اتنا چھوٹا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے اس کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے، اور اتنا بڑا بچہ جو پیشاب تو بتا سکے لیکن ادب سکھائیں تو نہ سیکھے، کبھی ادھر بھاگے ادھر بھاگے، شور شرابہ کرے، اس کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے نزدیک. اور اتنا بڑا بچہ کہ جو پیشاب کا بھی بتا سکے، ادب سیکھ سکے، آرام سے بیٹھے، آپ اس کو سکھاتے جائیں وہ سیکھے، اس کا لانا مستحب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ، بچوں سے بچاؤ. یہ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. اور صحابیات جب نماز پڑھنے آتی تو وہ بچوں کو مسجد میں نہیں لاتی تھی، وہ گھر پہ چھوڑ کر آتی تھی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں طویل نماز پڑھاؤں، لیکن پھر مجھے مدینے کی کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنے پیچھے کھڑی اس کے ماں کی قلب کی بے چینی کو محسوس کر لیتا ہوں، تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابیات یہ نہیں کہ بچوں کو لے کر آ کے وہیں پیچھے چھوڑ دیا، بچے شور مچا رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے. نو. ہاں، حسنین کریمین کا بس یہ خاصہ تھا، وہ چونکہ حجرہ ساتھ میں تھا تو بعض اوقات وہ بچے آ جایا کرتے تھے. وہ بھی یہ نہیں کہ قصداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے ہوں، تو وہ الگ بات تھی، وہ ان کا خاصہ تھا، ورنہ حکم شرعی ہے. تو یہ ناراض نہ ہوا کریں. بعض لوگ جو ہیں اگر امام صاحب سمجھائیں یا کمیٹی سمجھائے تو لڑا نہ کریں، بچوں کو گھر چھوڑ کر آئے کریں. اصل ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں تو گھر کی خواتین کہتی ہیں اس کو بھی لے کے جاؤ، شیطان کو تنگ کر رہا ہے. گھر والے کہتا چلو بھائی، بولتی ہمیں بھی کچھ دیر سکون سے رہنے دو. اس کا مطلب یہ ہے وہ بچہ ایسا ہے جو سکون سے نہیں رہنے دیتا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی دوا ڈال کے چوہے بھگا دیں اور کہیں کہ بھاگ کے محلے والوں کا ناک میں دم کر دو لیکن میرے گھر سے نکل جاؤ. تو ایسے ہی وہ بچوں کو مسجد میں لے جاؤ. یہ شیطان یہاں پہ سکون سے نہیں رہنے دیتا، تو وہاں سکون سے رہنے دے گا. وہ حاجی صاحب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں کے بیچ سے نکل جاتا ہے بچہ کرتب دکھاتا ہوا. تو اس لیے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں. آپ گناہگار ہوں گے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم.